محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومحبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم برعظمة مصطفى صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور جشن والی صلوات میں بابا سے بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی معبود لم یزل خدائے مطلق اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین. النبی اولا بالمؤمنین انفسہم وازواجہ امہاتہم. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ احزاب میں، یعنی النبی اولا، علی کے لیے کہا تھا مولا، نبی کے لیے کہہ رہا ہے اولا. کیا ہے فرمانا؟ النبی اولا بالمؤمنین، کہ یہ جو میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے، یہ جو نبی ہے، یہ اولا ہے. کس کا؟ بالمؤمنین، ایمان والوں کا. یہ حاکم ہے، یہ ایمان والوں کا مالک ہے. کس چیز کا؟ انفسہم. کہتا ہے یہ ایمان والوں، تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ حقدار یہ میرا محبوب محمد ہے. ارشاد رب العزت یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا حبیب محمد تم ایمان والوں کی جانوں کا، تمہارے نفسوں کا تم سے زیادہ حقدار میرا حبیب ہے. یعنی جان امتی کی ہے، مالک کا نام محمد مصطفیٰ ہے. درود پڑھے بابا سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. جان ہماری ہے، جان امتی کی، جان مومنین کی، مان والے کی، لیکن مالک ہے محمد مصطفیٰ. اور آگے اسی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، پھر اللہ فرما رہا ہے انفسہم کے بعد کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ. زوجہ کہتے ہیں بیوی کو. ایک بیوی ہو تو زوجہ، ایک سے زیادہ ہو تو ازواج. ایک بیوی ہے تو زوجہ، ایک سے زیادہ ہے تو ازواج. اب وہ 2 ہو سکتی ہے، 4 ہو سکتی ہے، 5 ہو جائیں، ایک سے زائد. یعنی اب کسی روایت میں 9 بیویاں بھی ہیں رسول خدا کی، مختلف روایتیں. کسی روایت میں 11 بھی ہیں، کسی روایت میں 18 بھی ہیں. بہرحال ایک سے زیادہ ہے. اب اللہ فرما رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ، اور جو اس کی بیویاں ہیں میرے نبی کی، امہاتہم، تمہاری مائیں ہیں. درود پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجہ ہے نا. دیکھیے پہلے اللہ نے اب رسول خدا کو اولا کہا، ہماری جانوں کا مالک بتایا. اس کے بعد کہہ رہا اور اس نبی کی، میرے محبوب کی جو بیویاں ہیں، امہاتہم، تمہاری ماں ہیں. کہتے ہیں ماں کو، مرکز کو. اب ارشاد رب العزت کیا ہے کہ یہ میرا حبیب محمد ہے، یہ تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ حقدار ہے.
اور اس کے آگے فرمانا ہے اس کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی پاک کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری ماں ہے. اب جتنی بھی بیویاں ہیں ساری ماں ہیں. ایک ہو تو بھی ہے, ایک سے زیادہ ہو تو بھی ماں ہے. تو قرآن میں جو اللہ نے کہہ دیا, کیونکہ اللہ نے لفظ زوجہ نہیں کہا, ازواج کا لفظ استعمال کیا. جتنی بھی بیویاں ہیں وہ ایمان والو تمہاری مائیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیویاں کون ہے, کیسی ہیں, عظمت کیا ہے. تو عظمت یہ ہے کہ جس کے لیے جب قرآن میں خدا فرما رہا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, ماں کا احترام اولاد پہ واجب ہوتا ہے, اور جب احترام واجب ہے تو ساری بیویاں محترم ہو گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سب تمام ازواج میں جتنی بھی محترم بیویاں ہیں رسول خدا کی, کیا ان میں کوئی صاحب ایسی بھی ہے, کوئی ایسی بیوی بھی ہے جو زیادہ محترم ہو, جو زیادہ عزت کی حقدار ہو؟ تو اب وہ کون ہے, اس کا کیسے پتہ چلے؟ تو اب یہ جشن بھی رسول خدا کی شادی کا ہی ہے آج. اب شادی ہے نبیوں کے سردار کی, شادی ہے محمد مصطفیٰ کی, شادی اس کی ہے جو محبت کا کعبہ ہے. شادی اس کی ہے کہ جس کے سینہ مبارک پہ راوی کی روایت نہیں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں. اس حبیب کی شادی ہے. اب شادی تو رسول کی بہت ساری ہوئی ہیں نا, لیکن آج جو شادی کا ذکر ہے وہ کس سے ہے؟ تو رسول خدا کون؟ پہلے تو رسول خدا کی دیکھیں آپ نے, جو نبیوں کا سردار آج دولہا بن رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. وہ محمد, خدا کی قسم, کہ جس کے چہرے کو قرآن میں اللہ والشمس کا ہے. وہ محمد کی جس کی زلفوں کو قرآن میں اللہ واللیل کا ہے. وہ محمد کی جس کی زبان مبارک کو قرآن میں اللہ وما ینطق عن الہوا کا ہے. وہ محمد کی جس کے سینے مبارک کو قرآن میں اللہ علم نشرح لک صدرک کا ہے. وہ محمد کے جسے اللہ کا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. وہ محمد جسے اللہ کا ہے رحمت للعالمین. محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو ہے نا کون محمد؟ جس کا چہرہ تو وہ شمس, زلف ہے تو وہ لیل, زبان ہے تو وہ ما ینطق, چہرہ ہے تو لم نشرح لک صدرک, جو رحمت للعالمین. اب یہ بن رہا ہے دولہا, تو دلہن بھی تو اس معیار کی ہونی چاہیے. بھائی دولہا اس معیار کا ہے, دولہا نبیوں کا سردار ہے, تو دلہن بھی تو اس معیار کی ہونی چاہیے. اب شادی ہے رسول خدا کی کس سے؟ جس کا نام تاریخ میں خدیجۃ الکبریٰ, نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. اب نبیوں کا سردار دولہا بن رہا ہے, تو جو دلہن بنے گی جناب خدیجہ, وہ کی شان کی مالک ہے. کہ وہ اس شان کی مالک ہے کہ خدیجہ اس ذات مقدس کا نام ہے کہ جناب خدیجہ ساری عمر جنہوں نے نبی پاک کے ہر حکم کی تعمیل کی اسے خدیجہ کہتے ہیں. جو اسلام لانے کے بعد ساری مصیبتیں برداشت کرتی رہی اسے خدیجہ کہتے ہیں. جو اپنی ساری دولت رسول خدا کے نام پہ خرچ کرتی رہی اسے خدیجہ کہتے ہیں. جو جناب فاطمہ کے بعد جنت کی عورتوں کی سردار ہو اسے جناب خدیجہ کہتے ہیں. رسول خدا جس کی یاد میں آنسو بہاتے تھے اسے خدیجہ کہتے ہیں. جو رسول خدا کو ظالموں کے مجمع میں تڑپتا دیکھ کر خود آنسو بہاتی تھی اسے خدیجہ کہتے ہیں. جسے اللہ جبریل کے ذریعے سلام بھجوائے اسے خدیجہ کہتے ہیں. اب میں جملہ بدل کے کہوں, نبی پاک جناب خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد صبح شام بس جناب خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے تھے, اور اللہ ہے جو ہر وقت اپنے حبیب پہ درود پڑھتا رہتا ہے. میں کہوں جس کا ذکر خدا کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. خود محمد جس کا ذکر صبح شام کرے اسے جناب خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. توجہ ہے نا بھئی, نبی پاک خود صبح شام خدیجہ ایسی تھی, خدیجہ ویسی تھی, خدیجہ کی یہ تعریف تھی, خدیجہ نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا, خدیجہ نے میرا وہاں ساتھ دیا. اب ظاہر سی بات ہے کسی شخص کی ایک کی جگہ دو بیویاں ہو اور وہ ایک کی تعریف کرے
تو دوسری کو رشک تو ہوتا ہے نا کہ آپ جب دیکھو انہیں کی تعریف کرتے رہتے ہیں. اب رسول خدا ہے، یہ دیکھیں کہ کہنے والی زبان رسول خدا کی بظاہر اپنی ہے، لیکن زبان میں خدا بولتا ہے. وہی بولتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. بے شک بے شک. اور وہ رسول خدا وہ وما ینطق عن الہوا والی زبان سے کہہ رہا ہے. خدیجہ کی تعریف کر رہے ہیں. جناب خدیجہ کی دنیا سے جانے کے بعد بکریاں ذبح کرا کے ان کا گوشت جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو بٹواتے تھے رسول خدا. صبح شام جناب خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے. ایک مرتبہ کسی اور رسول خدا کی بیوی نے کہہ دیا، آپ جب دیکھو خدیجہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو آپ خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی بیوی تھی، میں بھی تو آپ کی بیوی ہوں، جس سے حوالہ طلب و نوکر حاضر ہے، لیکن میں بھی تو آپ کی بیوی ہوں نا. آپ جب دیکھو انہیں کی تعریف کرتے رہتے ہیں. رسول خدا نے فرمایا تم میں اور خدیجہ میں بہت فرق ہے. کہ کیا مطلب؟ کا ساتھ رہنے والے اور ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے کا ساتھ دینے والے اور ہوتے ہیں، رہنے والے اور ہوتے ہیں. نبی نے کہا جس وقت سارے مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے خدیجہ مجھے سچا کہہ رہی تھی. جب سب میرا ساتھ چھوڑ جا رہے تھے خدیجہ میرا ساتھ دے رہی تھی. اب جملہ بدل کے شاعرانہ انداز میں کہوں، رسول خدا کی بیوی نے اعتراض کیا، رشک کیا، آپ جب دیکھو خدیجہ کی تعریف کرتے ہیں، کبھی ہماری تعریف نہیں کرتے، ہم سے بھی تو محبت ہے نا، ہم بھی تو آپ کی بیویاں ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ اس کی شان ہی نرالی تھی. خدیجہ کہہ رہے خدیجہ کی اس کی شان ہی نرالی تھی، یہ شریعت اسی نے پالی تھی. تم میرے ساتھ رہنے والے ہو، وہ میرے ساتھ دینے والی. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. فرمایا وہ تم میرے ساتھ رہتے، وہ میرا ساتھ دیتے تھے. ابھی رسول خدا کی شادی ہوئی ہے جناب خدیجہ سے. خدا کی قسم کس عظمت کی مالک ہوگی جناب خدیجہ کبریٰ. اب شادی ہوئی کیسے؟ رشتہ آیا کہاں سے؟ گیا کیسے؟ بھیجا کس نے؟ جناب خدیجہ نے بچپن میں ایک خواب دیکھا. اب جناب خدیجہ کے بھائی ہیں چچا زاد بھائی، ورقہ بن نوفل، جناب خدیجہ کے چچا زاد بھائی، وہ عالم تھے اپنے وقت کے. جناب خدیجہ نے خواب دیکھا. دیکھتی کیا ہے کہ میرے آنگن میں میرے صحن میں سورج اتر رہا. صبح اٹھی تو جناب اپنے بھائی سے کہا، ورقہ بن نوفل سے، بھائی میں نے آج خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا میرے آنگن میں سورج اتر رہا ہے. بھائی تو چونکہ عالم تھے، انہوں نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے خدیجہ آپ کی شادی جس سے ہوگی یا کوئی ولی ہوگا یا کوئی نبی ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ولی ہوگا یا کوئی نبی ہوگا. وقت گزرتا گیا، 25 سال کی عمر ہوئی جناب خدیجہ کی. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جناب خدیجہ نے پھر وہی خواب دیکھا دوبارہ. پہلے بچپن میں دیکھا تھا، اب جوانی میں دیکھا. اب وہی خواب دیکھا، بیدار ہوئی، لیکن اب مطمئن تھی کیونکہ بھائی نے بتایا تھا خواب کی تعبیر. شادی کی عمر بھی ہو رہی ہے کہ سورج اتر رہا ہے صحن میں. ادھر تو جناب خدیجہ یہ خواب دیکھ رہی ہیں جوانی میں، ادھر رسول خدا کی جوانی، اور گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے خاموش. جناب ابو طالب نے دیکھا، بھتیجے میرے لال میرے چاند کیا بات؟ چاچا جان میں چاہتا ہوں میں بھی کچھ تجارت کروں. چاچا جان میں بھی کچھ کام کروں، کچھ مزدوری کچھ تجارت کروں تاکہ آپ کا ہاتھ بٹاؤں. اب بھتیجے پھر منع کس نے کیا؟ کہا چاچا وہ تجارت کے لیے مال چاہیے، مال دینے والی کا نام خدیجہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ پھر کیا کرنے کے، اگر مال مل جائے تو تجارت ہو جائے. جناب ابو طالب نے کہا تو چلو میرے ساتھ. ادھر تو وہ خواب دیکھ رہی تھی کہ میرے آنگن میں سورج اتر رہا ہے، اور ادھر جناب ابو طالب رسول اللہ سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ چلو. اب دیکھنا جناب خدیجہ کا ایک بڑا وفادار قریبی، بہت ہی قریبی والا پرانا وفادار صحابی، یعنی کہ ان کا خادم تھا میسرہ، خادم تھا نوکر تھا میسرہ باہر محل کے. جناب ابو طالب رسول خدا کو لے کے پہنچے. میسرہ سے کہا
اندر جا کے کہیے. اب ان کا لقب تھا ملکۃ العرب. اچھا. جناب خدیجہ کا عرب کی ملکہ, ملکہ نہیں ملکہ. ملکہ اور ملکہ میں فرق ہے. ملکہ اسے کہتے ہیں جو دنیا میں اقتدار باقی رہے جس کا. ملکہ اسے کہتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی صاحب اقتدار رہے. واہ 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 واہ. ملکۃ العرب, عرب کی ملکہ. واہ واہ. تو جو آئے ہیں رسول کو لے کے, رسول خدا کے چچا, وہ بھی کسی عظمت سے کم تو نہیں ہے, ان کی شان کم تو نہیں. اگر یہ عرب کی ملکہ ہے تو ان کا نام بھی ہے رئیس قریش, قریش کا رئیس. اب جناب ابو طالب رسول خدا کو لے کے پہنچے جناب خدیجہ کے محل میں. باہر میسرا ملا, میسرا سے جناب ابو طالب کہتے ہیں اندر جا کے اپنی مالکن سے کہیے کیا کا عرب کی ملکہ سے کہیے قریش کا رئیس ملنا چاہتا ہے. میسرا اندر گیا, بی بی سے کہا ایسے ایسے ابو طالب نام ہے, رئیس قریش ہیں, ساتھ میں ان کا ایک بھتیجا ہے اس کا نام محمد ہے. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا, ابھی کسی کو پتہ نہیں نبی ہے کون ہے, تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں. جناب خدیجہ نے کہا بلا لیجئے. ابھی اسلام نہیں آیا, ابھی کوئی شریعت نہیں, ابھی کوئی قانون رسول نے نہیں بتایا. اور جناب خدیجہ نے جب ملاقات کی نا, کہا میسرا پردے کا اہتمام کرنا, خود پردے کے پیچھے نہیں. ادھر سے جناب ابو طالب نے سلام کیا, کہا میرا بھتیجا ہے, اس کا نام محمد ہے, یہ تجارت کرنا چاہتا ہے, اگر آپ کچھ مال دے دیں تو یہ تجارت کر لے. جناب خدیجہ نے میسرا سے کہا میسرا انہیں مال دے دو تجارت کے لیے. اب جناب خدیجہ کے ہاں قانون تھے, اگر کوئی مال لینے آتا تجارت کے لیے تو آدھی رقم پہلے رکھواتی تھی. یہ قانون تھا جناب خدیجہ کا, آدھی رقم پہلے وصول کرتی تھی, آدھی مال جب بک جائے تو دے دینا. جناب خدیجہ نے کہا میسرا انہیں مال دے دو. اب میسرا رسول خدا سے فرما رہے ہیں, سرکار اسے پتہ نہیں ابھی رسول ہے, کہتا ہے آپ مال لے لیجئے, ہمارے یہاں ویسے قانون یہ ہے کہ آدھی رقم ضمانت کے طور پہ ہم پہلے لے لیتے ہیں, لیکن ہماری مالکن خدیجہ نے کہا ہے محمد جتنا چاہے مال دے دینا, ان سے کوئی رقم مت مانگنا, کوئی ضمانت مت مانگنا. کیوں؟ کہتی ہے کہ محمد کے ضمانت لینے والے کا نام ابو طالب ہے. کہتی ہے محمد سے کوئی رقم نہ مانگنا, کوئی ضمانت کے طور پہ رقم نہ لینا. کیوں؟ کہ اس کی ضمانت لینے والے کا نام ابو طالب ہے. خدیجہ کا حکم ہے آپ جتنے چاہے مال لے لیں. رسول نے مال لیا. اب قافلہ چلا تجارت کے لیے سرکار کے ساتھ. اب کچھ دور قافلہ چلا, راستے میں تھک گئے بیچارے, پیاس کی شدت ہوئی. ادھر ضامن بنے تھے ابو طالب, ضمانت لی رسول کی. اب قافلہ چل رہا ہے, قافلہ کچھ دیر جب چل چکا تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی. دور دور تک صحرا ہی صحرا, کوئی پانی کا کنواں نظر نہیں آ رہا. قافلے میں جو پانی موجود تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب سب پریشان کہ پانی کہیں سے آ جائے, اور پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے. کسی صاحب نے کہا یہ پاس میں کنواں ہے لیکن اس کا پانی بہت کڑوا ہے. لوگوں نے کہا بھائی کڑوا صحیح, پی لیں گے کم سے کم جان تو بچ جائے گی. سب اس کنویں کے قریب چلے گئے, کنویں میں ڈول ڈالا. اب جو پانی کو نکالا, ایک صاحب نے جیسے پانی پہ پیتے بے ہوش ہو گئے, پانی کڑوا جو تھا. اب ایک کا بے ہوش ہونا تھا, جتنے تھے بیچاروں کو سب کو پیاس لگ رہی تھی, اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ پانی پی لے. اب چونکہ نبی پاک ساتھ تھے, نبی نے یہ منظر دیکھا, پیاس کی شدت میں پریشان ہے, پانی ملا تو کڑوا, پیا تو وہ بے ہوش ہو گیا. نبی نے کہا ڈول مجھے دو, نبی نے کہا ڈول مجھے دو. نبی پاک نے اپنے ہاتھ مبارک میں ڈول کو لیا, ڈول کنویں میں ڈالا, پانی نکالا, پانی نکالے کہتے اب پیو, اب پیو. لیکن کوئی گھبراہٹ میں آگے نہیں بڑھ رہا. انہوں نے کہا یہ بھی ایک بندے نے پیا تھا, وہ مر گیا, بے ہوش ہو گیا, جان کا خطرہ ہے. نبی نے فرمایا ڈول میں نے کنویں میں ڈال کے پانی نکالا ہے, میں کہہ رہا ہوں پی لو. انہوں نے کہا جی اگر کوئی مر گیا تو کون ضامن؟ نبی نے کہا میں ضامن. نبی نے کہا میں ذمہ دار ہوں.
اب جو پانی پیا پینے والے کہہ رہے کہ اس سے میٹھا پانی زندگی میں پیا ہی نہیں. واہ 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 واہ. قافلہ سہرا ہوا اب اور آگے چلا. کچھ دور چلے پھر تھک گئے تو دیکھا کہ اب کیا کریں تھوڑا آرام کر لیں. راستے میں قافلہ روکا, کوئی سایہ نہیں, کوئی درخت نہیں, ایک چھاؤں میں بیٹھ جائیں. میں کبھی کیا کریں تھوڑا آرام تو کرنا. بیچارے نے دھوپ میں اپنی چٹائیاں بچھا لی. نبی پاک نے دیکھا کچھ فاصلے پر ایک درخت بالکل سوکھا, پتجھڑ, خزاں چھائی ہوئی, اس پہ کوئی سایہ نہیں مل سکتا اس سے. نبی پاک نے اپنی چٹائی اٹھائی, اس سوکھے درخت کے نیچے بچھائی. بس نبی پاک کا درخت کے نیچے آنا تھا, درخت سوکھا تھا, ہرا بھرا ہو گیا. جناب خدیجہ کے قانون میں سے ایک قانون یہ تھا, جب کوئی نیا شخص تجارت کے لیے داخل ہوتا تھا تو اپنے خادموں سے کہتی اس پہ کڑی نظر رکھنا, ابھی نیا نیا ہے, اس کو دیکھنا کہ یہ بات کیسے کرتا ہے, مال بیچتا کیسے ہے, خریدتا کیسے ہے, بات چیت کا انداز کیا ہے. تو میں اس طرح کی ڈیوٹی لگائی تھی جناب خدیجہ نے کہ جو محمد نام کا شخص آیا ہے نا, تم ان پہ بس نظر رکھنا, جو حالات رستے میں گزرے پھر وہ مجھے آگے بتانا. اب میسرا نے نوٹ کر رہے ہیں وہیں سے کہ وہاں پانی کڑوا تھا, میٹھا ہو گیا, یہاں درخت سوکھا پڑا ہوا تھا, ہرا بھرا ہو گیا. وہ نوٹ کرتے گئے. قافلہ پہنچ گیا, تجارت ہو گئی. اب قافلہ واپس آ رہا تھا. جناب خدیجہ کا خواب یاد رکھنا. شعیب بھائی ذرا جملے پہ توجہ. کیا کہا تھا؟ میں نے خواب دیکھا میرے آنگن میں سورج اتر رہا ہے. اب جناب خدیجہ کی سہیلیاں تھی کافی ساری. ایک سہیلی تھی جن کا نام ہے نفیسہ, زیادہ قریبی سہیلی تھی جناب خدیجہ کی. قافلہ واپس آ رہا ہے. اب محمد مصطفیٰ آگے آگے, سارا قافلہ پیچھے. جناب خدیجہ اپنے محل کی چھت پہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی. اب قافلے پہ نظر پڑی, آتے دیکھا. دیکھتی کیا ہے, اپنی سہیلی سے کہا کہ نفیسہ یہ جو آنے والا قافلہ ہے نا اپنا معلوم ہوتا ہے, لیکن ذرا غور سے دیکھو اس میں جو سب سے آگے شخص آ رہا ہے نا, دیکھو سب دھوپ میں تڑپ رہے ہیں لیکن اس کے سر پہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں. یہ جو آگے شخص ہے نا اس کے سر پہ بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے. دو فرشتے ارد گرد مجھے حفاظت کے لیے نظر آ رہے ہیں. عجیب یہ شخص ہے اس مجمع کے اندر, اور دیکھو یہ قافلہ اپنے محل کی طرف آ رہا ہے. جناب نفیسہ نے کہا بی بی ہو سکتا ہے کوئی اتفاق ہو, نظر کا دھوکہ ہو. جناب خدیجہ نے کہا پھر میں یقین کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. جناب خدیجہ نے کہا قافلہ تھوڑا سا پھر واپس پلٹے, پھر دوبارہ چلتا ہوا ہے. اب جناب خدیجہ کہتی ہے جیسی رسول خدا مڑے, جو بادل سر پہ سایہ کیے ہوئے تھے, رسول کا مڑنا تھا, بادل بھی ادھر پھر گئے. جیسی رسول پھر محل کی طرف اڑے, بادل پھر ادھر پھر گئے. جناب خدیجہ نے جناب نفیسہ سے کہا نفیسہ میرے آنگن میں سورج اترنے کا وقت آ گیا. میرے آنگن میں سورج اترنے کا وقت آ گیا. قافلہ آ گیا محل میں. جناب خدیجہ نے اپنی سہیلیوں سے کہا جب یہ قافلہ محل کے اندر داخل ہو جائے نا, یہ جو شخص ہے نا محمد, ان کو کھانے پہ بلانا. ابھی پتہ نہیں کہ یہ نبی ہے, ان کو کھانے پہ بلائیے گا. ٹھیک ہے بی بی. جناب خدیجہ نے کھانے پہ بلایا. اب جناب خدیجہ کہتی کہ میں نے آپ سے کچھ سوال پوچھنے تھے, لیکن آپ سفر سے آئے, تھکے ہوئے ہیں, آپ آرام کر لیں, کل بات کر لیتے ہیں. رسول خدا نے کہا جی ٹھیک ہے. اگلا دن آیا, پھر کھانا ہوا. جناب خدیجہ نے پھر پردے کے پیچھے, سامنے نہیں پردے کے پیچھے سے کہتی ہے میں نے آپ سے کچھ بات پوچھنی ہے. نبی نے کہا جی فرمائیے. اب جناب خدیجہ کہہ کیا رہی ہیں, بڑی توجہ. جناب خدیجہ کہہ رہی ہے وہ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نے کہا جی ابھی تو نہیں ہوئی. جملہ سننا خود, 3 سوال جناب خدیجہ نے کرے, جواب رسول خدا کے سننا. کہتی ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نبی نے کہا ابھی تو نہیں ہوئی. تو پھر ارادہ کیا ہے؟ ارادہ نیک ہے. ارادہ نیک ہے. تیسرا سوال جناب خدیجہ فرمائی آپ کی شادی ہو گئی؟ نبی نے کہا ابھی تو نہیں ہوئی. ارادہ کیا ہے؟ کہ ارادہ نیک ہے. تیسرا سوال تو جی پھر کیا سوچا؟ نبی نے کہا سوچنے کا کام میرے چچا ابو طالب کا ہے. یہ کام میرے چچا ابو طالب کا ہے, یہ میں نہیں سوچ سکتا. تو جناب خدیجہ کا جملہ سننا خدا کی قسم.
رسول نے فرمایا یہ کام یہ فیصلہ میرے چچا ابو طالب کریں گے کہ نکاح کرنا کہاں ہے کب کرنا ہے میں نہیں کہہ سکتا. تو جناب خدیجہ کیا کہہ رہی ملکہ ہے عرب کی کہتے تو پھر آپ اپنے گھر جا کر اپنے چچا ابو طالب سے کہنا کہ عرب کی ملکہ محمد کی کنیز بننا چاہتی ہے. واہ 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 کیا کہنے واہ واہ واہ. یہ نہیں کہا کہ کہنا کہ میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں میں آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں. نہیں اپنے چچا جان سے کہنا عرب کی ملکہ محمد کی کنیزی میں آنا چاہتی ہے. کیا کہنے واہ واہ واہ. اب رسول خدا گھر آ گئے. اب پھر تنہا بیٹھے ہیں خاموش چہرے پہ مسکراہٹ خوشی کے آثار. جناب ابو طالب نے دیکھا بھتیجے جی چچا جان بڑے خوش نظر آ رہے ہو. جی چچا کیا بات ہے بتائیے. کہ چاچا جان بتا تو دوں بتاتے ہوئے حیا آ رہی ہے. کیا کہنے واہ 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 واہ. چاچا جان بتا تو دوں بتاتے ہوئے حیا محسوس ہو رہی. بھتیجے ہم خود کہہ رہے ہیں آپ بتائیے کیا بات ہے کس بات پہ آپ خوش نظر آ رہے ہیں. رسول خدا نے فرمایا کہ وہ ایسے سے ہم جس سے مال لیا تھا جس جہاں تجارت کی تھی ہمارے اخلاق سے کردار سے بڑی خوش ہوئی ہوں. انہوں نے رشتے کے لیے کہا ہے. جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے مشورہ کرتے ہیں سب کو بلا لیتے ہیں گھر کے. جناب ابو طالب نے تمام بھائیوں کو بہنوں کو بلایا. اب جناب ابو طالب نے کہا عرب کی رہنے والی خدیجہ ہمارے بھتیجے محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہے بس یہ نام آنا تھا. رسول خدا کی پھوپھی بولی وہ تو بڑی نیک ہے. رسول خدا کے دوسرے چچا بولے صرف نیک ہی نہیں عرب والے انہیں کوئی طیبہ کہتا ہے کوئی طاہرہ کہتا ہے. واہ 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 واہ. مشورہ ہوا یہ شادی کر دو. مشورہ ہوگا یہ شادی کر دو. اب رسول خدا کو لے کے جناب ابو طالب پہنچے گھر جناب خدیجہ کے. کہا کہ ہمارا مشورہ ہوا ہمیں رشتہ منظور ہے. دن تاریخ طے ہو گئی شادی کی رشتہ پکا ہو گیا سرکار دو عالم کا. اب دیکھیں نبیوں کے سردار دولہا بن رہا ہے. واہ 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 واہ. اگر کوئی عام بندہ بھی دولہا بنے نا خدا کی قسم لباس نیا ہوتا ہے اس کے سر پہ پگڑی بھی نہیں رکھی جاتی ہے نئے جوتے پہنتا ہے نئی انگوٹھیاں پہنتا ہے. ایسے ہی ہے نا اب نبیوں کو سردار دولہا بن رہا ہے. واہ. لباس بھی ہو نالین بھی ہو انگوٹھی بھی ہو سر پہ پگڑی بھی ہو. اب جیسے نبی پاک کی دولہا بننے کا وقت آیا جناب ابو طالب فوراً دوڑتے وہ گھر میں گئے. کچھ ورثہ لے کے آئے کچھ اثاثہ لے کے آئے. تھا کیا پہرن جناب ادریس کا پہنایا. واہ 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 واہ. لباس جناب ادریس کا پہنایا. قبا جناب شعیب کی پہنائی. امامہ جناب ہاشم کا پہنایا. نالین مبارک جناب عبد المطلب کی پہنائی. انگوٹھی جناب سلیمان کی پہنائی. عصا جناب موسیٰ کا ہاتھ میں دیا. لو جی نبیوں کے سردار کو قریش کے سردار نے دولہا بنا دیا. نبیوں کے سردار کو قریش کے سردار نے دولہا بنا دیا. اب بارات چلی ابو طالب کے گھر سے. بارات چلی ابو طالب کے گھر. یہ تو اہتمام ہے ابو طالب کا. اب ادھر لڑکی والوں کا اہتمام کیا ہے. جناب خدیجہ نے اپنے خادموں سے کہا ایک شامیانہ لگاؤ. شامیانے کے باہر ایک طرف سونے کا ڈھیر ایک طرف چاندی کا ڈھیر اس طرف موتیوں کا انبار ایک طرف جواہر ایک طرف عقیق کا انبار. جناب خدیجہ نے کہا یہ سونا چاندی ہیرے جواہر موتی عقیق ان کا ڈھیر لگا کے رکھنا. بی بی کرنا کیا ہے. جناب خدیجہ نے کہا صرف یہ سجاوٹ کے لیے نہیں ہے پھر جب میرا آقا میرا وارث محمد دولہا بن گیا براتیوں پہ نچھاور کر دے گا. نعرے حیدری. کہ جب میرا آقا محمد برات لے کے دولہا بن گیا یہ براتیوں پہ نچھاور کر دے گا. برات آئی سونا چاندی ہیرے جواہر سب براتیوں پہ لٹا دیے جناب خدیجہ نے. خادموں سے کہا نچھاور کر دو. کرسیاں لگی ہوئی ایک مرکزی کرسی سونے کی رسول خدا کے لیے. دولہے کی کرسی الگ ہے. جناب خدیجہ نے کہا اب اس پہ مسند پہ بیٹھی. اب رسول خدا نے ابو طالب سے کہا چچا جان نکاح پڑھیے. جن نے کلمہ نہیں پڑھا ابھی تک اسی بحث میں الجھے تھے. کلمہ نہیں پڑھا ایمان والے نہیں تھے. خطبہ پڑھا جناب ابو طالب نے. خدا کی قسم ہمارے اہل سنت بھائیوں نے بھی لکھا. خطبہ شروع کہاں سے کر رہے ہیں جناب ابو طالب. کہتے الحمدللہ
کہہ رہے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے لا الہ نہیں کہا. ابھی تو لا الہ الا اللہ پہ بحث ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں کہا جناب ابو طالب نے. اور ابو طالب نکاح پڑھ ابھی تو کلمے کا اعلان رسول نے نہیں کرا. ابھی تو کسی سے کلمہ پڑھنے کے لیے رسول نے کہا ہی نہیں. ابھی تو کسی سے کہا ہی نہیں کہ کوئی اللہ ہے. اور جناب ابو طالب کہہ رہے الحمدللہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے. اب خطبہ پڑھ رہے ہیں ابو طالب نکاح کا. کیا کہہ رہے تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی نسل سے پیدا کیا. تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمیں اپنے گھر کا نگہبان بنایا. تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا. کہتے یہ جو میرا بھتیجا محمد ہے نا یہ اس شان کا مالک ہے کہ قریش میں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے. کہتے میں اپنے بھتیجے محمد کا نکاح خدیجہ کے ساتھ کرتا ہوں اور میں مہر میں 20 اونٹ حق مہر میں ادا کر رہا ہوں. حق مہر ابو طالب نے دیا. بارات ابو طالب کے گھر سے نکلی. بارات ابو طالب کے گھر سے نکلی. سجایا ابو طالب نے. نکاح پڑھا ابو طالب نے. مہر دیا ابو طالب نے. اب دیکھیے ادھر اللہ نے کہا تھا قرآن میں نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہے اور ابھی یہ پہلی ماں ہے. باقی تو سب بعد میں آئیں گی نا. یہ پہلی ماں ہے اور اس ماں کا نکاح ہو رہا ہے اور نکاح خان کا نام ہے ابو طالب. اور اس ابو طالب کے ایمان پہ ہے بحث کہ ایمان لائے تھے یا نہیں. وہ کافر تھے معاذ اللہ. میں کہہ رہا ہوں کافر بتا رہے ہو. اہل ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو. رسول کے لیے کیا کہا نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں اور ماں یہ پہلی ہے اول ہے. اولیت حاصل ہے جناب خدیجہ کو. میں کہہ رہا ہوں اہل ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو. حرم حق کے نگہبان کو کافر نہ کہو. اولیت حاصل ہے خدیجہ کو سبھی ماؤں میں. کم سے کم ماں کے نکاح خان کو کافر نہ کہو. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. جو ہے نا کم سے کم ماں کے نکاح خان کو تو کافر نہ کہو. ولیمہ ہو گیا. جناب خدیجہ فرماتی رسول خدا سے کہتے سرکار میرے پاس جتنا ممکن ہو سکتا تھا آپ کے نام پر میں نے لٹا دیا. جو کچھ بچا سب آپ کا ہے. جو کچھ ہے میرے پاس سب آپ کا ہے. اب نکاح ہو گیا ولیمہ ہو گیا. جناب خدیجہ نے کہا سرکار ایک مہربانی اور کریں. ہاں خدیجہ فرمائیے. سرکار جتنے بھی تاجر ہیں نا جتنے تجارت کرنے والے ہیں اب یہ شادی کے بعد کا واقعہ ہے جتنے بھی تجارت کرنے والے مکہ میں سرکار ان سب کو ذرا جمع کریں. کعبے کے صحن میں بلا لیں. سب کو کعبے میں جمع کریں. کیا بلائیے میں نے کچھ بات کرنی ہے. رسول نے بڑے بڑے تاجروں کو جتنے تجارت کرنے والے تھے مال سب جناب خدیجہ سے لیتے تھے. بڑے بڑے تاجروں کو سب کو اکٹھا کیا اور رسول خدا نے سب کو اکٹھا کر لیا. جناب خدیجہ کہتے سرکار صرف اتنا نہیں ایک پردے کا اہتمام کرائیے. ایک کرسی میری پردے کے اندر ہو ایک کرسی آپ کی پردے کے باہر ہو. اہتمام ہو گیا. جناب خدیجہ پردے کے اندر. خدا کی قسم کیا کہنے جناب خدیجہ کی جملہ سننا. رسول خدا پردے کے باہر سارے تاجر اکٹھے جمع. اب جناب خدیجہ پردے کے اندر سے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہتی ہے کہ او مکہ کے تمام تاجروں تم میں کوئی ایسا ہے جو میرا قرض دار نہ ہو. تم میں کوئی ایسا ہے جو میرا مقروض نہ ہو. سب نے کہا کہ نہیں ہم میں کوئی ایسا نہیں ہم سب تمہارے قرض دار ہیں. جناب خدیجہ نے کہا تو پھر میرا قرض ادا کرو ابھی. میں کہا بی بی ابھی کہاں سے دیں ابھی تو ہے نہیں کیسے ادا کریں. جناب خدیجہ نے کہا تو پھر ادا کرنے کا آسان طریقہ میں بتا دوں. جملہ سننا خدا کی قسم. جناب خدیجہ نے پہلے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میرا قرض دار نہ ہو میرا مقروض نہ ہو. سب نے کہا جی نہیں کوئی نہیں ہم سب آپ کے قرض دار ہیں. جناب خدیجہ نے کہا تو قرضہ ادا کرو. بی بی ابھی تو کچھ بھی نہیں. کہ اسی وقت قرضہ ادا ہو سکتا ہے آسان طریقہ میں بتا دیتی ہوں. کہ کیا جناب خدیجہ نے کہا تو پھر اگر تمہیں قرضہ اسی وقت ادا کرانا ہے
جو راستہ میں بتاتی ہوں اس پہ عمل کرو. بی بی کیا کرے؟ جناب خدیجہ نے کہا میرا آقا، میرا وارث، میرا والی محمد یہ جو کرسی پہ تشریف فرما ہے نا، ایک ایک کر کے آتے رہو، میرے آقا محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضہ معاف کراتے جاؤ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی. کیا کہنے سبحان اللہ. کتنے قرضہ ایسے معاف ہوگا. کیا کہنے کہ میرے آقا محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضہ معاف کراتے جاؤ. کیا کہنے. جناب خدیجہ نے ساری دولت لٹا دی، سارا قرضہ معاف کر دیا. رسول خدا فرماتے خدیجہ اتنا خرچہ کیوں کرتی ہو، اتنی دولت کیوں لٹاتی ہو؟ جناب خدیجہ کہتی ہے سرکار یہ شکریہ کرنے کی وجہ سے مجھے شرمندہ نہ کرنا. کہ پھر کیا ہوا؟ جناب خدیجہ اتنا خرچہ کس لیے؟ جناب خدیجہ فرماتے سرکار خرچہ کیسا، جو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی نا اس کا صدقہ اتار دیا. واہ واہ واہ. کیا کہنے سبحان اللہ جی، سبحان جو اللہ. آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے اس کا صدقہ اتار دیا. واہ واہ. کیا کہنے. کس شان کی مالک ہوگی جناب خدیجہ، خدا کی قسم. کیا کہنے. جو مرتبہ جناب خدیجہ کا کسی بیوی کا نہیں ہے. بے شک. کیسے؟ رسول کی جتنی بیویاں ہیں جناب خدیجہ کے بعد میں ہیں. بے شک بے شک. جب تک جناب خدیجہ حیات رہی ظاہری طور پر رسول خدا نے دوسری شادی نہیں کی. کیا کہنا. جب تک جناب خدیجہ رہی دوسری شادی رسول خدا نے نہیں کی. اب کمال دیکھے جناب خدیجہ کو، عظمت دیکھے جناب خدیجہ کی. شوہر نبیوں کا سردار، واہ واہ واہ. بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، نواسے جنت کے جوانوں کا سردار، واہ واہ واہ. داماد ملا تو وہ ولیوں کا سردار، داماد تو ولیوں کا سردار. کس شان کی مالک ہوگی جناب خدیجہ، خدا کی قسم کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تمہیں قرآن لینے کے لیے کہیں آنا نہیں پڑے گا، آپ کو آیتیں لینے کے لیے چل کے آنا نہیں پڑے گا. آپ مکے میں رہیں آیتیں مکی ہو جائیں گی، آپ مدینے میں رہیں تو آیتیں مدنی ہو جائیں گی. وہ محمد مصطفیٰ جو جس سے اللہ اتنا پیار کرتا ہے، اللہ کہہ رہے قرآن لینے کے لیے آنا نہیں پڑے گا. جو محمد مصطفیٰ قرآن لینے نہیں گئے نا، وہ دولہا بن کے اپنے گھر سے نکل کر خدیجہ کو لینے گئے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ جی، سبحان درود اللہ. پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. کیا کہنے. توجہ ہے. واہ واہ واہ. کہ جو قرآن لینے نہیں گیا بے شک. جناب خدیجہ کو لینے گئے، اور گئی بھی کیسے دولہا بن کے گئے خدا واہ کی واہ قسم. واہ واہ. سبحان اللہ. اور یہ شرف بھی صرف بی بی خدیجہ کو حاصل. دیکھیں رسول خدا کون ہے کہ جسے اللہ اپنا محبوب کہہ رہا. بے شک. اللہ کے ہاتھ سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ باعظمت، سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ افضل، جو سب سے مرتبے میں بڑے ہیں اللہ کے بعد رسول خدا ہے نا. یعنی اب رسول خدا سے بڑا اللہ کے بعد کوئی نہیں. اور رسول خدا کسی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، کیا کہنے. اسے جناب فاطمہ الزہرا کہتے. میں کہوں گا جس کی تعظیم میں رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے اسے جناب فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اور یہ فاطمہ الزہرا جس کی تعظیم میں کھڑی ہو جائے واہ 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 واہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اسے جناب سبحان اللہ، سبحان خدیجہ اللہ. الکبریٰ کہتے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. اچھا جنت کتنی ماں کے قدموں کے نیچے. اور بی بی فاطمہ کا لقب ہے سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی تمام عورتوں کی جنت کی سردار. کمال تو دیکھو خدا کی قسم کہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اسے جناب فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اور جناب فاطمہ الزہرا کی جنت جس کے قدموں میں ہو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے واہ ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. کہ رہا خدا کے اثر پہ اثر خدیجہ کا، کیا کہنے. رہا خدا کے اثر پہ اثر خدیجہ کا، بطول جس میں پلی ہے وہ گھر خدیجہ کا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. رہا خدا کے اثر پہ اثر خدیجہ کا، بطول جس میں پلی ہے وہ گھر خدیجہ کا. اور زمانے آج تم اسلام کہہ رہے ہو جسے،
وہ در بدر تھا نہ ہوتا جو در خدیجہ کا، کیا کہنے واہ جی واہ واہ جی وہ واہ در بدر تھا جو نہ ہوتا جو در خدیجہ کا، اور کبھی عرب کے گداگر غنی نہ کہلاتے، کبھی عرب کے گداگر غنی نہ کہلاتے، کرم کا ہاتھ نہ ہوتا اگر خدیجہ کا۔ واہ کیا کہنے واہ جی واہ واہ جی واہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے صلی کرم کا ہاتھ نہ ہوتا اگر خدیجہ کا۔ خدا کی کیا قسم، کہنے کیا کہنے جناب خدیجہ شان کی مالک، بے شک شوہر تو نبیوں کا سردار، بے شک داماد ولیوں کا سردار، نواز جوانان جنت کے سردار، بے شک اور بیٹی ہے تو جنت کی عورتوں کی سردار۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک جملے میں اگر سمیٹتے ہوئے کہیں تو یوں کہہ لیجئے کہ جنت کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ الزہرا، ادب سے جس کے لیے کھڑی ہو جائے اسے جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ بے شک رسول خدا جس کا ذکر اللہ کر رہا، صبح و شام جس کا ذکر کرے اسے جناب خدیجہ کہتے ہیں۔ امام حسن امام حسین جسے نانی کہہ کے بلائیں واہ 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 اسے جناب خدیجہ کہتے ہیں۔ جس کے داماد کا نام علی ہے کس شان کی مالک ہوگی جناب خدیجہ، کہ قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، واہ واہ قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، بس ایک ہی داماد ہے اور وہ بھی علی ہے۔ کیا کہنا کیا کہنے واہ جی واہ واہ جی واہ قسمت بھی خدیجہ کی زمانے سے بھلی ہے، واہ واہ ایک ہی داماد اور وہ بھی علی ہے۔ درود پڑھنے میں کہ محمد اللہ